تاثراتی اور جمالیاتی تنقید کی بنیادیں۔ مغرب میں تاثراتی تنقید نے 19ویں صدی کے آخری دہوں میں فروغ پایا۔ فطرت نگاری اور حقیقت نگاری میں جو مشینی پن در آیا تھا اور سائنس جس طرح معقولیت کا درس دے رہی تھی، اسی کا ایک رد عمل علامت پسندوں، تاثریت پسند مصوروں، شاعروں اور نقادوں کے یہاں رونما ہوا۔ مغرب میں اناتول فرانس، آسکر وائلڈ، والٹر پیٹر، اسپنگارن نے اسے استحکام بخشا۔ تاثراتی نقاد فن کو مقصود بالذات قرار دیتے ہیں۔ ان کے لیے تخلیق کی قرت کے دوران میں ذہن میں رونما ہونے والے تاثرات کی خاص اہمیت ہے۔ تنقید نہیں بلکہ تخلیق کا درجہ رکھتی ہے، اور ایک تخلیق کار ہی ادب کا نقاد ہو سکتا ہے۔ تاثراتی نقاد اسلوب کے پرستار تھے۔ اردو میں شبلی نعمانی، عبدالرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، فراق گورکھپوری کی تنقید کا عمل تاثراتی نوعیت کا ہے۔ ان کی تنقید میں اسی لیے تخلیقی رنگ حاوی رجحان کی حیثیت رکھتا ہے۔ تاثراتی تنقید ایک نیا موضوع ہے جس کی وضاحت کے لیے درج ذیل عنوانات قائم کیے گئے ہیں۔ ان سے گزر کر ہمارے طلباء کو جو معلومات حاصل ہوگی اس کی خاصی قدر و قیمت ہے۔ اس سبق کے بعد وہ تاثراتی و جمالیاتی تنقید پر بآسانی بحث کر سکیں گے اور بآسانی اور بخوبی اسے سمجھ سکیں گے۔ تاثریت اور رومانیت کا رشتہ۔ تاثراتی نقادوں کی نظر میں فن کا مقصد، تاثراتی نقاد کا شعر و ادب کو پرکھنے کا عمل، تاثراتی تنقید کے فروغ کی وجوہ۔ تاثریت کے متعلقات۔ تاثریت، یا جسے انگلش میں ہم امپریشنزم کہہ سکتے ہیں، اس کا تعلق بنیادی طور پر فرانسیسی مصوری کی اس تحریک سے ہے جس کی ابتدا 19ویں صدی کے اواخر میں ہوئی تھی۔ تاثریت یا امپریشنزم کی اصطلاح کلاڈ مانے کی ایک پینٹنگ بعنوان امپریشن سولیو لیوان 1874 سے ماخوذ ہے۔ تاثریت پسندی اپنی مصوری میں روشنی کے عبوری اثرات پر انحصار کرتے اور ان عارضی اور گزشتنی تاثرات کو اپنی فنی نمونوں میں پیش کرتے تھے۔ موسیقی میں بھی ایک خاص طرز ہے جس میں احساسات و جذبات کے اظہار پر زور دیا جاتا ہے۔ ادب میں تاثریت کا اطلاق ان تحریروں میں ہوتا ہے جن میں براہ راست حقیقت کے مشاہدے سے ذہن پر مرتسم ہونے والی فوری کیفیات کو بنیاد بنایا جاتا ہے۔ مصور یا شاعر واضح، ناواضح یا کم واضح ذہن میں پیدا ہونے والے ان تاثرات کو منوان پیش کرنے کی صحیح کرتا ہے جو لمحاتی اور عبوری نوعیت رکھتے ہیں۔ ان تاثرات و کیفیات کی وجوہ بیان کرنا ان کے منصب کا حصہ نہیں۔ ایک تاثراتی نقاد کا یہ قصد ہوتا ہے کہ وہ ان محسوسات کے اظہار تک خود کو محدود رکھے جو کسی ادبی فن پارے کی قرت کے دوران میں اس کے تجربے کا حصہ بنتے ہیں۔ تاثریت پسند انا پرست ہوتا ہے، وہ کبھی صیغہ واحد کو صیغہ جمع میں ضم کر کے اپنی خودی کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ بے اصولہ پن ہی اس کا سب سے بڑا اصول ہوتا ہے۔ قاعد و ضابطوں کو وہ کلاسکس کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ ایک تخلیق کار کی مانند اپنی انفرادیت اسے عزیز ہوتی ہے۔ تاثریت کے وسیلے سے فن پارے کی باطنی روح کو دریافت کرنا اس کا مقصود ہوتا ہے، جسے اناتول فرانسس ممکن نہیں بتاتا، جو ایک روح کا دوسری روح میں سرایت کرنے کا عمل ہے۔ تخلیق کار یا فنکار ہی پیدائشی نہیں ہوتا، نقاد بھی پیدائشی ہوتے ہیں۔ قدرت نقاد کو بھی ایک خاص قسم کی احساسیت، محسوسات کے سانچے اور اظہار کی قوت سے سرفراز کرتی ہے۔ کسی ادبی فن پارے کی قرت کے دوران میں نقاد کا تخیل اور وجدان تخلیقی فنکار کے مانند سرگرم ہوتا ہے۔ اسے ان اثرات سے کوئی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے پڑھنے والا اس تخلیقی فنکارے سے کس قسم کی کیفیت سے دوچار ہوا اور کس حد تک اسے لطف و مسرت حاصل ہوئی۔ تاثراتی نقاد کا پیمانہ قدر
محض وہ اعتراضی کیفیات ہیں جن کا تجربہ اس کے ذہن نے کیا ہے۔ اس قسم کی تنقید میں تحسین کا پہلو اس لیے حاوی ہوتا ہے کہ نقاد اسی فن پارے کو اپنے مطالعے کا موضوع بناتا ہے جو اسے پہلے سے پسند ہے، یعنی جو اس کے ذوق کو طمانینت بخشتا ہے۔ ذوق کی طمانینت کے بعد کا مرحلہ نفسیاتی حس کا ہے، جس کا تعلق نقاد کی ذات اور اس کے انفرادی حسیاتی نظام سے ہے۔ اس قسم کی تنقید نقاد کی جذباتی ترجیحات کی مظہر ہوتی ہے۔ اس کا ایک اسلوب بھی ہوتا ہے جس میں تخلیقی آب و رنگ کی شمولیت اسے دوسری علمی، تکنیکی، نظریاتی تنقیدوں سے زیادہ خیرت نواز بنا دیتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ تاثراتی نقاد اسلوب کا پرستار ہوتا ہے۔ تخلیقی فن پارے کی اچھائی اور برائی کی وجوہ بیان کرنا یا تنقیدی فیصلہ صادر کرنا اس کے مقصد میں شامل نہیں ہے، بلکہ تخیلی وجدان اور جذباتی فوری پن کی قدر پر اس کے یقین کی اساس ہوتی ہے۔ اس معنی میں تاثراتی تنقید کو خود نوشتہ آٹو بایوگرافیکل یا داخلی تنقید بھی کہتے ہیں، جس کا انحصار نقاد کے ذہن میں رونما ہونے والے فوری خیالات کے برملا اظہار پر ہوتا ہے۔ اس کا کام محض اپنی ذات کی طرف رجوع کرنا ہوتا ہے۔ آسکر وائلڈ نے ذات کی جگہ وجود کا لفظ ادا کیا ہے کہ اس کا مقصد محض اپنی تکمیل کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوتا۔ چونکہ فن پارے کی گہری روح میں اتر کر خوبیوں کو دریافت کرنا کسی بھی نقاد کے لیے ممکن نہیں، اس لیے اناتول فرانس کا کہنا ہے کہ نقاد صرف اپنے آپ سے کلام کرتا ہے، نہ کہ شیکسپیئر اور راسن سے، جن کے شعر و فن کا جائزہ اس کا مقصود ہے۔ ومزن اور بروکس نے تاثراتی تنقید کی 3 امتیازی خصوصیات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے۔ 1، نقاد کی بصیرت اس کا سب سے لازمی اوزار ہے۔ ایک فنکار ہی تنقید کا اہل ہو سکتا ہے اور اعلیٰ درجے کی تنقید کر سکتا ہے۔ اس قسم کی تنقید کا خودکار تنقید یعنی آٹوٹیلک کریٹیسزم کہتے ہیں، اور جو اپنے آپ پر انحصار کرتی ہے۔ تاثریت اور رومانیت کا رشتہ۔ نمایاں طور پر تنقید کے 2 اسکول ہیں، رومانی اور کلاسیکی۔ ادبی تنقید کی تاریخ ذیلی طور پر کئی نظریات و اسالیب کے ساتھ خصوصیت رکھتی ہے۔ انہیں نو رومانی یا نو کلاسیکی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ بعض اسالیب میں دونوں کا امتزاج ملتا ہے۔ روایت نہ تو پورے طور پر روایت کے طور پر منتقل ہوتی ہے اور نہ روایت شکنی پوری طرح روایت شکن ہوتی ہے۔ ادبی تاریخ میں وقفے سے متروک اور مسترد روایتیں کسی نہ کسی شکل یا حجاب میں پھر سے نمودار ہوتی رہتی ہیں۔ ہر نسل اپنے ذوق کے مطابق اپنی ترجیحات کا تعین کرتی ہے۔ جس طرح حال میں اپنی کشش ہوتی ہے اور اس کشش کے اپنے کچھ اسباب ہوتے ہیں، اسی طرح ماضی بھی ہمیشہ تجسس خیز ہوتا ہے اور اپنی طرف مائل کرنے کے اس کے کچھ دوسرے اسباب ہوتے ہیں۔ جب ہم رومانیت یا کلاسیکیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ نہ تو رومانی پورے رومانی تھے، نہ کلاسیکی پورے کلاسیکی تھے، یا وہ ان تعریفوں پر پورے نہیں اترتے ہیں جن کے تغیر کے بعد کے زمانوں سے تعلق رکھتی ہے۔ تاریخ کے اعلیٰ ترین ادبی کارنامے ان دونوں رجحانات کے خوبصورت ممزوجے ہیں۔ تاثریت کو بھی ایک لحاظ سے نو رومانیت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ رومانویت کا دوسرا نام بغاوت ہے۔ رومانی روایت شکن اور خودکار ہوتا ہے۔ خودکاری کے اسی جوہر اور روایت شکنی کے اس عمل سے تاثریت کی عنصری تشکیل ہوئی ہے۔ تاثراتی اور جمالیاتی نقادوں کی نظر میں فن کا مقصد۔ تاثراتی تنقید کو اکثر جمالیاتی تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ نقاد حسن کا متلاشی ہوتا ہے، جس سے اس کے احساس جمال کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ جو حسین ہے اس میں اثر آفرینی کی قوت بھی ہوتی ہے۔ جمالیاتی یا تاثراتی نقاد کو پھر کچھ اور خواہش نہیں ہوتی، کیونکہ جو حسن ہے وہی خالص فن ہے۔
اس کے لیے حسن کی پرستش اور اظہار کی تکمیلیت ہی سب کچھ ہے۔ اس قسم کی تنقید حرص و آز اور صرف و حاصل یعنی گیٹنگ اینڈ اسپینڈنگ گزیدہ کی دھری پر گردش کرنے والی دنیا کے خلاف ایک احتجاجی رد عمل ہے، جہاں حسن کی قدر کو قائم رکھنے اور جذبوں کی پرداخت کی کم ہی گنجائش ہے۔ جمالیات پسندوں کے نزدیک یہ ایک اجنبی اور لا تعلق دنیا ہے جہاں فن اور حسن کا تحفظ اور ان کا برقرار رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ فن خادم نہیں بلکہ حاکم ہے۔ اعلیٰ درجے کی اخلاقیات فنکار کی روح میں زندگی بسر کرنے سے عبارت ہے۔ رسکن جب فن کو اخلاق سے وابستہ کرنے پر اصرار کر رہا تھا تب وسلر نے یہ کہہ کر جواب دیا تھا کہ فن سے اخلاق آموزی کی توقع رکھنا اسے اس کے منصب سے گرا دینے کے مترادف ہے۔ تنقید خود ایک فن ہے اور فن کا مقصد سوائے مسرت فراہم کرنے کے اور کچھ نہیں ہے۔ شاعر اور نقاد کے اخذ و عمل میں یہ فرق ہے کہ شاعر زندگی کے تئیں اور نقاد فن کے تئیں حساس ہوتا ہے اور طاقتور محسوس رکھتا ہے۔ نقاد تھیوریوں اور عقائد کے جبر و استبداد سے آزاد ہو کر اپنی سعادت کا تحفظ کر سکتا ہے۔ والٹر پیٹر کمال فن میں حسن کو جلوہ آرا دیکھتا ہے۔ فن پارے کی حیت اور اظہار میں کاملیت کا ہونا بنیادی چیز ہے، اسی لیے لفظ کے سنجیدہ اور بغور مطالعے کی خاص اہمیت ہے۔ ہر سطح پر ایجاز و اجمال کی اپنی کشش اور اپنا حسن ہے، لیکن عظیم فن میں انسانیت کی روح مضمر ہوتی ہے۔ والٹر پیٹر موضوع و مواد کا پروقار اور خیال و اظہار کے ساتھ اس کا پوری طرح ہم آہنگ ہونا بھی ضروری ہے۔ پیٹر فن میں طرز ادا، تکلم اور محسوسات کو نامیاتی قرار دیتے ہوئے تمام حسن کو سچائی کی نفاست میں دیکھتا ہے۔ تاثراتی اور جمالیاتی تنقید کا منصب۔ جمالیاتی تنقید اور تاثراتی تنقید اصلاً ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ اکثر نقادوں نے انہیں دو مختلف مکاتب کی شکل میں متصور کیا ہے، جبکہ دونوں اپنے بنیادی تفاعل میں ایک دوسرے کا تکملہ اور ایک دوسرے میں سرایت پذیر ہیں۔ بہت سے دوسرے نقادوں کی طرح ڈاکٹر سلیم اختر نے بھی تنقیدی دبستان میں ان دونوں کے دو الگ الگ عنوانات قائم کیے ہیں۔ انہوں نے جمالیاتی تنقید کے بارے میں جو نچوڑ پیش کیا ہے اسے منوعاً تاثراتی تنقید پر بھی منطبق کیا جا سکتا ہے۔ جان ٹراورڈنسن کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ تاثراتی تنقید تنقید جدید ہے جو ایک نیا نظام فلسفہ ہے۔ اس کے خیال میں ادب کا مطالعہ ایک مخصوص نوعیت کا تجربہ ہے۔ یہ تجربہ آپ اپنا انعام ہے، اس لیے اسے مقصود بالذات سمجھتے ہوئے دیگر اخلاقی، تاریخی، سماجی، سیاسی اور مذہبی امور سے خلط ملط نہ کرنا چاہیے، ورنہ ان کا بوجھل پن ادب سے وابستہ تجربے کے حسن کو داغدار کر دے گا۔ اس کے بموجب اپنی نوعیت کے لحاظ سے شعری تجربہ ایسا منفرد اور یکتا ہوتا ہے کہ اس کی سالمیت کے لیے اس کا دیگر امور زیست سے ماورا رہنا ضروری ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے ایک مقالہ دی پوئٹس وداؤٹ لارنس میں ادب سے وابستہ اخلاقی مقاصد کی تکذیب کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ کوٹ: ابھی تک بالعموم یہ تسلیم نہیں کیا جاتا کہ ایک جمالیاتی تجربہ اخلاقی امور یا افادہ بخش مقاصد سے بلند رہتے ہوئے اپنی ذات ہی میں ایک واحد اور مکمل تجربہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج کا شاعر شد و مد سے اس امکان سے اظہار دلچسپی کرتا نظر آتا ہے، چونکہ اس نے خالص جمالیاتی اور فنکارانہ تاثرات کے تحفظ کی خاطر ہر نوع کی سماجی ذمہ داریوں سے خود کو بری و ذمہ قرار دے لیا ہے۔ اب شاعر اپنے شعری پیشے کی حد تک مقاصد خدا یا مادر وطن سب سے لا تعلق ہے، اور اس طرح اپنی علیحدگی اور لا تعلق کی بنا پر اس نے اپنے فن کی تطہیر کر لی۔ محولہ بال اقتباس میں جمالیاتی تجربے کی بات کہی گئی ہے،
جمالیاتی اور فنکارانہ تاثرات کے تحفظ کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ اخلاقی امور اور افادیت سے نابستگی کے دعوے کو دہرایا گیا ہے۔ اسلوب احمد انصاری بھی عبدالرحمن بجنوری کو رومانی نقاد کہنے کے بعد انہیں ایک ہی جملے میں جمالیاتی تنقید کے علاوہ تاثراتی نقاد بھی کہتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے علی گڑھ کے رومانی نثر نگار کے عنوان سے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری کو میں نے رومانی نقاد کہا ہے۔ اس اصطلاح کے تحت میں ایک مفروضہ تو یہی ہے، اور اس کی طرف ابھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایسا نقاد ادب کی جانچ پڑتال میں اپنے وجدانی تاثرات کو کسی اور قدر کے نسبت زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ اس کا معیار تمام تر ذوقی ہوتا ہے۔ وہ کسی خارجی کسوٹی کو اتنا جامع، مبرم اور صحیح نہیں مانتا جتنا اپنے احساسات اور اپنے رد عمل کی سچائی کو۔ یوں تو ہر قسم کی اچھی تنقید کا نقطہ آغاز ذاتی رد عمل ہی ہوتا ہے، لیکن تاثراتی اور جمالیاتی تنقید اس نقطۂ آغاز ہی کو نقطۂ انجام بھی سمجھتی ہے اور اسی کی تحلیل اور وضاحت پر اکتفا کرتی ہے۔ گویا ادب و فن کے تعلق سے دونوں کے تصورات میں کسی قسم کا بنیادی فرق نہیں ہے۔ دونوں ان امور میں ہم خیال ہیں کہ فن انسانی تخیل اور وجدان کا کرشمہ ہے۔ فن مقصود بالذات ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ پر انحصار کرتا ہے، کسی دوسرے علم جیسے تاریخ، عمرانیات، فلسفہ، نفسیات وغیرہ پر منحصر نہیں ہوتا۔ فن یا شاعری جذبات کے بے ساختہ اظہار کا نام ہے۔ فن کا مقصد انبساط آفرینی ہے، نہ کہ اخلاق آموزی۔ فن میں مواد و موضوع پر اظہار کے طریق و طرز کی حیثیت ترجیحی ہے۔ نقاد بھی ایک فنکار ہوتا ہے۔ ادبی مطالعے کا مقصد محض حسن کی دریافت اور حسن سے ملنے والی حواسی کیفیات و تاثرات کا اظہار ہے۔ تنقید نقاد کی محض ذاتی پسند و ناپسند پر استوار فن ہے۔ اردو تنقید میں محمد حسین آزاد کو سب سے پہلا تاثریت پسند قرار دیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ جزوی طور پر امداد امام اظہر اور شبلی نماری کی تنقید کے عمل میں اس صورت سے جا بجا سابقہ پڑتا ہے۔ عبدالرحمن بجنوری، مہدی افادی، نیاز فتح پوری اور مجنو گورکھپوری کے پہلے دور کی تنقید اور فراق گورکھپوری اسی دبستان سے وابستہ نام ہے۔ اسلوب کی پرستاری اور طرز نقد۔ تاثریت پسند کے لیے فن پارے کا بیرونی قماش احساسات کو مرتعش و متحرک کرنے کا بنیادی تلازمہ کہلاتا ہے۔ سینٹسبری لیم کے بارے میں کہتا ہے کہ میں اس کتاب کی تحریر سے کبھی اکتاہٹ محسوس نہیں کرتا، تا وقتے کہ میری آنکھیں اور دماغ ہی جواب دے دے۔ سینسبری اس کے ولولہ انگیز اسلوب کا پرستار ہے اور اس کی تنقید کو نہایت خوشکن، لطافت و نفاست سے آراستہ، دلپذیر، مؤثر اور ذکی الحس کہنے کے باوجود وہ اسے بڑا نقاد نہیں مانتا، جبکہ بریڈلے پرتکلف تاثریت کو اس کے دلپذیر حسن سے تعبیر کرتے ہوئے اسے 19ویں صدی کا بہترین نقاد کہتا ہے۔ گلیارڈ کی نظر میں کالرج ایک عظیم تھیری ساز نقاد ہے، اور ایک اعتبار سے لیم بھی۔ کالرج لیم کو ہیزل سے بڑا تنقید نگار مانتا ہے۔ لیم محض ایک تاثراتی نقاد نہیں تھا، اس کے کرداروں کی باطنی فہم، گہرے مشاہدے اور زندگی کی گہری بصیرت سے کالرج بھی متاثر تھا کہ اتنی بہت سی چیزیں کسی ایک میں مشکل ہی سے یکجا ہوتی ہیں۔ والٹر پیٹر کو بھی محض جمالیاتی یا تاثریت پسند نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس کے یہاں ادب انسانی روح کو کسب کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیم محض ذات یا شخصی میلان ہی پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ کسی ادب پارے کی داخلی روح تک پہنچنے کے لیے تشبیہ اور استعارے کو ایک مناسب ترین وسیلہ قرار دیتا ہے۔ اسے جذبات و تاثرات کو ابھارنے اور قاری کو اپنے لطیف و دقیق فقروں، لفظی خوشوں اور ترکیبوں سے تشکیل کردہ ذہنی ماحول میں سرایت کرنے کی غیر معمولی سعادت حاصل تھی۔ لیم، ہیزلٹ یا والٹر پیٹر کے خیالات و محسوسات اس اوریجنلٹی کے مظہر ہیں جسے ایک منفرد قسم کی نشاط آوری کا سرچشمہ کہا جا سکتا ہے۔ لیم، والٹر پیٹر، ہیزلٹ یا فراق و بجنوری کے ہاں شخصیت کی جو رنگ آمیزی ملتی ہے
اور جس میں پڑھنے والے کے دلوں کو موہ لینے کا وافر سامان ہوتا ہے، اسے محض ذاتی و تاثراتی اظہار کا نام نہیں دیا جا سکتا، بلکہ ان نقادوں کے تاثرات، ان کے نفیس و مہذب ذوق، چیزوں کے گہرے بطون میں اترنے والی نظر، ان کی تخلیقی بصیرت، تخیل کی لطافت اور مطالعے کے نچوڑ کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ کلیم الدین احمد نے تاثرات کو قلم بند کرنے والی شخصیت پر جو سخت قسم کے اعتراضات کیے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ تاثراتی تنقید کی یہی مخصوص کمی ہے کہ اس کا مرکز نقاد کی شخصیت ہوتی ہے، فنی کارنامہ نہیں۔ اس میں تعلق ہوتا ہے، بے تعلقی نہیں ہوتی۔ اس تاثرات کا دھندلکا ہوتا ہے، سمجھ بوجھ کی روشنی نہیں ہوتی۔ فوری جذبات کا ابھار ہوتا ہے، ذہنی توازن نہیں ہوتا، ضبط نہیں ہوتا، احتیاط نہیں ہوتی۔ اس میں اضطراری کیفیت ہوتی ہے، باقی رہنے والا احساس حسن و خیر و صداقت نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس کروچے فن کو خالص اور بے ساختہ تخیلی حیت سے تعبیر کرتے ہوئے اسے محسوسات کا اظہار اور تخیل کے خالص بلکہ طاقتور عمل کا نام دیتا ہے، اور اسی کے پہلو بہ پہلو اس کا یہ موقف ہے کہ تنقید بعض تخلیق ہے، نقاد محض تحسین کے لیے بعض تخلیق کرتا ہے۔ ایک اعتبار سے تاثراتی نقاد کا مقصد بھی بعض تخلیقی ہوتا ہے۔ والٹر پیٹر کا تو کہنا تھا کہ فنکار کو نقادوں کے شور و غوغا سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ جو خود تخلیق نہیں کر سکتے، ان سے تخلیق کی فہم کی توقع بھی نہیں کی جا سکتی۔ وہ قدر شناسی کے اہل ہو سکتے ہیں اور نہ کسی تخلیقی فنکارے کی سمجھ ان میں ہوتی ہے۔ شاعر کا اپنے فن میں خلق کردہ دنیا سے وہی تعلق ہوتا ہے جو خدا کا اپنی خلق کردہ دنیا سے ہے۔ دونوں کا تعلق باطن کی مقدس تنویر سے ہے۔ دونوں کے درجات میں فرق ہے، لیکن ہیں دونوں ایک ہی۔ نقاد کے باطن میں اس تنویر کا ہونا ضروری ہے۔ تاثراتی نقاد کا مقصد بس یہ ہوتا ہے کہ کسی فن پارے سے جو نشاط آور کیفیت اس سے میسر آئی تھی، ان میں دوسرے بھی شریک ہوں۔ تنقید کا اول و آخر یہی منصب بھی ہے۔ تاثراتی نقاد کا شعر و ادب کو پرکھنے کا عمل۔ تاثراتی نقاد بنے بنائے اور ڈھلے ڈھلائے اصول و ضوابط سے کے اطلاق سے گریز کرتا ہے۔ وہ محض اپنے ذوق اور اپنی پسندیدگی کو بہتر کسوٹی مانتا ہے۔ وہی تاثرات اس کے نزدیک صائب اور معتبر ہیں جو کسی ادب پارے کی قرأت کے دوران میں اس کے ذہن پر مرتسم ہوتے ہیں، کیونکہ وہ راست مطالعے کا فوری نتیجہ ہوتے ہیں، اس لیے ان میں کوئی کھوٹ اور میل نہیں ہوتا۔ کھوٹ اور میل اس لیے بھی نہیں ہوتا کہ حسن و قبح کا پیمانہ اس کا اپنا ہوتا ہے۔ وہ کسی چلن یافتہ نظریے یا کتابی علم سے استفادے پر منتج ہوتا ہے، نہ اسے تھیوری کے طور پر متعارف کرنے سے کوئی غرض ہوتی ہے۔ اس کے مطالعے کا معروض محض ادبی متن ہوتا ہے۔ محض اپنے مطالعے کے ذہنی اور جذباتی تجربے کی تشریح اس کے قصد میں شامل ہوتی ہے۔ اس لیے تاثراتی تنقید کو تنقید کے بجائے مطالعہ کہنا زیادہ درست ہے۔ اسے یہ بھی غرض نہیں ہوتی کہ دوسرے قاری کے تاثرات کیا ہوں گے یا کیا ہو سکتے ہیں۔ نقاد کا مقصد محض اپنے تاثرات کو پیش کرنا ہے۔ نقاد فن کا مطالعہ پارہ حسن کے طور پر کرتا ہے، جس کا فوری اور لمحاتی تاثر اور حس اس کے لیے حسن کی قدر رکھتا ہے۔ تاثراتی تجربہ شخصی اور ذاتی ہونے کے باعث اپنا جواز آپ ہوتا ہے۔ تنقید بھی ایک فن ہے اور نقاد کا منصب ایک تخلیق کار کا منصب ہوتا ہے۔ ایک اچھا فنکار ہی اچھا نقاد ہو سکتا ہے۔ تخلیق کار کی مانند نقاد بھی پیدائشی ہوتے ہیں۔ ادبی فن پارے کی تحسین ہی اس کا مقصد ہوتا ہے، جس کے لیے کوئی دلیل ضروری ہے، نہ اس سوال کا جواب فراہم کرنا ضروری ہے کہ کوئی فن پارا اسے اچھا لگا تو کیوں لگا، یا اس نے اپنے خیال کی توثیق کے لیے کسی سند یا حوالے سے کام کیوں نہیں لیا۔ ادب کی تحسین نقاد کے ذوق و شوق کے ساتھ مشروط ہے، نہ کہ اس کا تعلق
علم مہیا کرنے، اخلاق کی تربیت کرنے یا تدریس سے ہے۔ تنقید ایک تخلیق کار کی طرح تخیل اور وجدان کی سرگرمی سے عبارت ہے۔ تاثراتی تنقید کے فروغ کی وجوہ۔ تاثراتی یا جمالیاتی تنقید کے ابتدائی نقوش تو رومانیوں اور بالخصوص لیم، ہیزل اور ڈی کوئنزی میں ملتے ہیں۔ ماضی میں اور دور چلے جائیں تو لانجائنس کے تصویر ترفع یعنی سبلیمیشن سے متعلق خیالات میں بھی انہیں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ 19ویں صدی میں علامت پسندوں مثلاً آسکر وائلڈ، والٹر پیٹر اور 20ویں صدی میں اناتول فرانس اور زول ریمٹ، سینسٹبری اور لوکاچ اور ہینکر مینکن اور نیتھن کا تصور فن اور ان کی تنقید تاثراتی نوعیت کی ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے ابتدائی دہوں میں ایک تحریک کے طور پر تاثریت کو فروغ ملنے کی بہت سی وجوہ میں سے درج ذیل 3 اہم ہیں۔ ایک، صنعتی انقلاب کے بعد صارفی تہذیب اور سائنس اور ٹیکنالوجی کی بے محابہ ترقی نے جس طرح اقلیت کو فروغ دیا اور جذباتی زندگی بے مصرف اور بے معنی ہونے لگی، اس کا رد عمل ایک احتجاج کے طور پر داخلی بینی اور روحی پناہ گاہوں کی تلاش کی صورت میں نمایاں ہوا، جس کا شدید احساس آرنلڈ کو بھی تھا، جس نے سائنس کے بجائے شاعری کو مذہب کا قائم مقام بتایا۔ علامت پسندوں نے معنی کے روایتی تحکم پر ضرب لگائی اور آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر نے اسلوب کی پرستاری کو اپنا معیار بنایا۔ ادب میں فطرت نگاری اور حقیقت نگاری نے جس طور پر برہنہ گفتاری اور تفصیل و توضیح کو فروغ دیا تھا، اس نے انسان سے خواب سازی اور فریب نظری سے حاصل ہونے والی تمانیت پر قدغن لگا دی۔ علامت پسندوں نے اسے لفظ کی بے حرمتی کہا، آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر نے فن کی اپنی جادو انگیز توانائیوں کو جھٹلانے اور ادیب کی فطری توفیق پر قدغن لگانے سے تعبیر کیا۔ 3، 19ویں صدی کے اواخر دہوں میں تاثریت کا فروغ اس عہد میں متنوع رسائل و جرائد کی اشاعتوں سے بھی منسلک ہے۔ طباعتی اداروں میں ہوڑ سی لگی ہوئی تھی، قاریوں کی تعداد میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا، اخبار اور رسائل سے ہر سطح کا ادیب وابستہ تھا۔ ایک اعتبار سے اس عہد کو طباعتی فن کے احیا سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اخبار و جرائد میں لگاتار توسیع اور پھیلاؤ کے سبب لکھنے والوں کی مانگ میں روز بروز اضافہ ہو رہا تھا۔ لوگوں کو بہت زیادہ فکر انگیز، علمی، فلسفیانہ اور حوالوں سے معمور تحریروں کو انہماک سے پڑھنے اور اپنی بصیرت کو چونکانے سے کوئی غرض نہیں تھی۔ انہیں تو ولولہ انگیز، پرجوش، خوشکن زبان و بیان میں زیادہ لطف انگیزی کا سامان ملتا ہے، اور یہ سامان ان تبصروں میں دستیاب تھا جن میں تاثر آفرینی کا رنگ گہرا ہوا کرتا۔ اس طرح تاثراتی تبصروں و مضامین کی مانگ بڑھنے سے معمولی اور وقتی اور عارضی قسم کی تحریروں نے ایک رواج کی صورت اختیار کر لی، عموماً جن کا مقصد قاریوں کی جذباتی طمانینت تھا۔ لوگ ان تاثراتی تحریروں کو ادبی تخلیق کے طور پر پڑھتے اور لطف اندوز ہوتے۔ اس دور میں جن لکھنے والوں سے اخبارات و رسائل کی دنیا میں بڑی سرگرمی اور چہل پہل تھی، ان میں آسکر وائلڈ، ریچرڈ لی گیرلے، ایڈمنڈس گوس، مارس ہیولیٹ، اسٹوفورڈ بروک، جان ایڈنگٹن، سمنڈس وغیرہ کو کافی شہرت حاصل تھی۔ تاثراتی تنقید کے لیے یہ صورتحال بے حد سازگار تھی اور اسے استحکام بھی ملا، لیکن اچھا لکھنے والوں کے مقابلے میں کمزور اور معمولی درجے کے لکھنے والوں کی بن آئی، جس سے تاثراتی تحریک کو نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ لکھنے والوں کے ہجوم میں محض چند نام ہی ایسے ہیں جنہیں تاریخ نے یاد رکھا ہے، باقی سوکھے ہوئے پتوں کی طرح وقت کی آندھیوں کی زد میں آ کر منظرنامے سے ہمیشہ کے لیے غائب ہو گئے۔ یہاں تک پہنچ جانے کے بعد اب ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس سبق کا خلاصہ بیان کیا جائے۔ تاثراتی تنقید کو جمالیاتی تنقید بھی کہتے ہیں۔ تاثراتی نقاد کے لیے کسی فن پارے کی قرت کے دوران میں ذہن پر جو تاثرات مرتب ہوتے ہیں ان کی خاص اہمیت ہے۔
تاثراتی تنقید کے فروغ کا زمانہ 19ویں صدی کا نصف آخر ہے۔ اگرچہ اس کے ابتدائی نقوش رومانیت پسندوں میں ملنے لگے تھے جن کا تعلق 19ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں سے ہے، لیکن تاثریت پسندی کا آغاز ایک تحریک کی صورت میں 19ویں صدی کے نصف آخر میں ہوتا ہے، جس کے اہم علمبرداروں میں آسکر وائلڈ اور والٹر پیٹر تھے۔ انہیں جمالیاتی نقاد بھی کہا جاتا ہے۔ ایک اعتبار سے تاثریت پسندی بھی رومانیت کے سلسلے ہی کی ایک کڑی ہے۔ تاثریت یا تاثراتی دبستان نقد کے تصورات حسب ذیل: 1. فن مقصود بالذات ہوتا ہے، یعنی وہ کسی اور علم پر انحصار نہیں کرتا۔ نقاد کا فنکار ہونا ضروری ہے جب ہی وہ بہتر طور پر شعر و ادب کی تفہیم اور قدر شناسی کر سکتا ہے۔ فن یا شاعری بے ساختہ اظہار کا نام ہے، جیسا کہ رومانیوں کا بھی خیال تھا۔ تاثراتی نقاد کے نزدیک مواد و موضوع کے مقابلے میں اسلوب کی خاص اہمیت۔ فن کا مقصد لطف اندوزی ہے۔ نقاد جس مسرت کے احساس سے دوچار ہوتا ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ فن میں کاملیت ہونا ضروری ہے۔ تخلیقی فن پارہ حسن کے مواصل ہے، جس کا منصب احساس جمال کو تمانیت بہم پہنچانا ہے۔ تاثریت پسندوں کے نزدیک اس لمحے کی خاص قدر ہے جس میں وہ کسی تخلیقی فن سے متاثر ہوئے اور ذہن پر اس کے اثرات مرتب ہوئے۔ تاثراتی تنقید میں ذاتی پسند و ناپسند کی خاص اہمیت ہے۔ اردو میں جن نقادوں کے یہاں جزوی یا نمایاں طور پر تاثراتی انداز نظر سابقہ پڑتا ہے، ان میں شبلی، امداد امام اثر، عبد الرحمن بجنوری، نیاز فتح پوری، مہدی افادی، مجنو گورکھپوری، پہلے دور کی تنقید میں فراق گورکھپوری وغیرہ کی خاص اہمیت ہے۔